اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ 20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 8۔ فَالْتَقَطَهُ پھر اٹھا لیا اس کو موسیٰ علیہ السلام کو، ماں نے صندوق کے اندر بند کر کے دریا میں پھینک دیا۔ پھر اٹھا لیا اس کو آل فرعون، فرعون کے گھر والوں نے، یعنی فرعون کے درباری بھی کہہ سکتے ہیں، حواری بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکون تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے عدواً دشمن، وحزنا اور غم کا باعث۔ انہوں نے اٹھا تو لیا، اب ان کو پتہ نہیں ہے، آگے آئے گا انہوں نے اٹھایا کیوں تھا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہمیں فائدہ دے گا یہ، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اور کہتا کیا تھا، انا ربکم الاعلی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس لوگ جاتے ہیں ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ تاریخ کے اندر علی حجویری ان کا نام بھی آتا ہے، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اصل اللہ کی قدرت ہے۔ انہوں نے کہا وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا وہ پیدا بھی ہوگا، پلے گا بھی تیرے گھر میں، عدوا وحزنا۔ ان فرعون بے شک فرعون وہامان اور حامان وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر کانوا خاطئین تھے خطا کار۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں اور اس کے ماننے والے اللہ کے نافرمان تھے۔ جو اللہ کا نافرمان ہو تو پھر نبی ان کا کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے۔ وقالت امرأۃ اور بولی بیوی فرعون کی، قرۃ یہ تو ٹھنڈک ہے، عینی آنکھوں کی، لی میرے لیے، والا کا اور تیرے لیے، لا تقتلوا تم اسے قتل نہ کرو۔ سیدہ آسیہ علیہ السلام ان کا نام تھا۔ بڑا صبر کیا، استقامت کا ثبوت پیش کیا۔ فرعون انا ربکم الاعلی اور اس کی بیوی کتنے ظلم و ستم کیے ہوں گے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، شاید وہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ یا ہم بنا لیں اسے، ولدن بیٹا، وہم اور وہ لا یشعرون نہیں جانتے تھے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا اور بیٹا بنے گا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ کس کو پتہ تھا؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ ہو گیا دل ام موسیٰ کی والدہ کا، فارغا خالی، بے قرار، یعنی خالی سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی کوئی اور فکر نہیں، دل کے اندر بات ہے تو بیٹے موسیٰ کی۔ موسیٰ کا کیا بنا ہوگا، کہاں گیا ہوگا، کس کے پاس گیا ہوگا؟ فارغا، ہر ایک فکر چھوڑ دیا اور ایک فکر ہے، وہ کیا ہے؟ بیٹے موسیٰ، فارغا۔ ان کادت لتبدیہ، قرآن کے الفاظ دیکھیے، قریب تھا کہ وہ زہر کر دیتی، کہہ دیتی میرا بیٹا ہے، کس نے لیا ہے، قریب تھا وہ کہہ دیتی، اتنی بے قرار تھی۔ لولا الربتنا، اس کو اگر نہ ہم مضبوط کر دیتے، اگر ہم مضبوط نہ کرتے،
تو وہ زہر کر دیتی، یہ میرا بیٹا تھا، میں نے صندوق میں بند کر کے اس کو دریا میں، علی قلبیا، اس کے دل کو کیا کیا؟ ہم نے مضبوط کیا، ہم نے یہ توفیق دی، ہم نے یہ ہمت دی کہ اس نے اس غم کو برداشت کیا۔ لِتَكُونَ، کہ وہ رہے، من المومنین، یقین کرنے والوں میں سے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اس کو ڈال دو، پھینک دو دریا کے اندر، وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اس کو واپس لاؤں گا، تو وہ اس بات پر یقین کرنے والی تھی۔ وقالت، اور موسیٰ کی والدہ نے کہا، لکھتی ہی، اس کی بہن سے، قصی ہی، کہ اس کے پیچھے چلی جا۔ دیکھو یہ صندوق جا رہا ہے، بیٹی تم اس کے پیچھے پیچھے جانا، کہاں جاتا ہے، کس کون اٹھاتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ ساری خبر گیری۔ فَبَصُرَتْ، بس وہ دیکھتی رہی، موسیٰ کی بہن دیکھتی رہی، بھی اس کو، موسیٰ کو جو صندوق کے اندر ہے، ان جنوبین، دور سے، صندوق وہاں جا رہا ہے، یہاں کھڑی ہو گئی دیکھ رہی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب وہ صندوق جاتے 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 فرعون کے محل کے قریب پہنچا، حواری نے اٹھایا، آگے کھولا، بچہ ہے، ٹھیک ہے جی رکھ لیا، اس کو بیٹا بنا لیں گے یا نفع دے گا۔ اب دودھ نہیں پیتا، کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے روک دیا تھا، علیہ، اس پر، موسیٰ پر، المراضع، دائیوں کو، من قبل، پہلے سے، کسی کا دودھ نہیں پینا۔ حرم سے مراد یعنی نہ پینا، کسی کا دودھ نہیں پینا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی ہے مشیت۔ فقالت، پس موسیٰ کی بہن نے کہا، اب دائیاں آ رہی ہیں شاہی محل میں، دودھ پلانا چاہ رہی ہیں، ہر ایک کی کوشش ہے، معاوضہ بھی اچھا ملے گا، گھر بھی اعلیٰ ہے، دودھ نہیں پی رہا۔ موسیٰ کی بہن، اس کو تو کہا گیا تھا تو نے خبر گیری کرنی ہے، وہاں تک کیسے پہنچی تھی؟ ایک شعر کہتا ہے، ان کنتا، اگر تم چاہتے ہو، فی حاجت، کسی کام کے لیے، مرسلہ، کسی کو بھیجنے کے لیے، اس کی بات بڑی پتہ کی ہے، وہ کہتا ہے پھر فَأَرْسِلْ حَكِيمًا، پھر ایسے بندے کو کسی کام کے لیے بھیجو جو دانا ہو، وَلَا نُوصِيهِ، اس کو بار بار نہ کہنا پڑے۔ جی ہماری مثال ہوتی ہے نا، جی ہمیں ملازم چاہیے یا دکاندار چاہیے یا وہ چاہیے، وہ بڑا سمجھدار ہو، مانا کیا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ذمہ داری اس کی کیا تھی؟ دیکھ بھال، لیکن یہ اس کی دنائی تھی کہ وہاں تک پہنچی، ان کو بتایا نہیں، اور کہا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، فَقَالَتْ، پھر موسیٰ کی بہن نے کہا، هَلْ أَدُلُّكُمْ، یہ جو رو رہا ہے، چپ نہیں کر رہا، میں تمہیں بتاؤں نا، هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں بتاؤں تمہیں، عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، ایک گھر والے، يَكْفُلُونَهُ، جو اس کی پرورش کریں، میں بتاؤں جو اس کی پرورش کریں۔ ادھر سے ماں بے قرار ہے، بیٹی کو بھیج دیا، اور بیٹی وہ موسیٰ کی بہن ہے، بہن کے اندر بھی ایک تڑپ ہوتی ہے۔ پھر وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کے، وَهُمْ، اور وہ لَهُ، اس کے، ناصحون، خیر خواہ بھی ہوں گے، جن گھر والوں کا میں کہہ رہا ہوں نا، وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں۔ ماں سے بڑا خیر خواہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو ہم نے لوٹا دیا اس کو، الا امی ہی، اس کی والدہ کی طرف۔ اب کیا ہو گیا جی؟ دودھ پلانے آنا ہے، کس کو پلانا ہے؟ اپنے بیٹے کو، لہذا اجرت بھی لینی ہے، پیسے بھی لینے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ فرددناہ الی امی، تو ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور غم نہ کرے، جو بے قرار تھی، ایک ہی بات تھی، موسیٰ موسیٰ موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا دودھ بھی تو پلائے گی،
پیسے بھی تولے گی، تیری آنکھیں ٹھنڈی بھی ہوں گی، غم فکر سارے ختم ہو جائیں گے، روزانہ اپنے بچے کو دیکھتی رہے گی۔ وَلِتَعْلَمَ تاکہ جان لے ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ جو کام بندہ شروع کر رہا ہے تو اس کے انجام کا پتہ نہیں ہوتا کیا ہوگا، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کو انجام کا بھی پتہ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لوگ انجام کو نہیں جانتے، اللہ اس کام کے انجام کو بھی جانتا ہے۔